على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما امام الانبیاء مرسلین خاتم النبیین پہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہ کوئی ایک آدمی پہنچا، عرض کی یا بابا جی میں تنگ دست ہوں، مجھے امداد چاہیے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ ایک مٹی کا ڈیلا لے کر آؤ۔ وہ آدمی گیا اور چھوٹی سی مٹی کا ڈیلا لے کر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سامنے رکھ دیا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے سورت فاتحہ پڑھی اور پھونک مارا، وہ مٹی کا ڈیلا سونا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اس آدمی کو دے دیا، آدمی لے کر گھر آ گیا۔ راستے میں سوچتا رہا کہ آج تو اللہ پاک نے ہمیں بہت کرم فرما دیا کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے سورت فاتحہ پڑھی مٹی پہ اور مٹی سونا ہو گئی۔ میں بھی وہی کام کروں گا گھر جا کر اور میں بھی سونا بنا لوں گا۔ جب گھر پہنچا تو وہ تو سونا خرچ کر دیا خوشی ہی خوشی میں کہ میں سونا بنا لوں گا، میں آج بہت کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ عشاء کا وقت تھا، مصلی بچھایا اور نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک بہت بڑا مٹی کا ڈھیلا لے کر سامنے رکھ دیا اور ساری رات سورت فاتحہ پڑھتا رہا، حتیٰ کہ صبح تک وہ مٹی ہی رہی، سونا نہ بنی۔ اور صبح ہوتے ہی اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور سب کو سچ بتا دیا کہ میں تو سورت فاتحہ پڑھتا رہا ہوں، نماز بھی ادا کی ہے، سورت فاتحہ بھی پڑھتا رہا ہوں اور ساری رات پڑھتا رہا ہوں، یہ مٹی کی مٹی رہی ہے۔ آپ نے تو ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھی ہے اور مٹی سونا بن گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں تیری نماز بھی ٹھیک ہے، تیرا مصلی بچھانا بھی ٹھیک ہے، تیرا سورت فاتحہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، لیکن آواز اور زبان باب فرید کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو آج اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یا رحمت، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ میں جو آپ کے سامنے آج حکایت کا جو کیا ہے اس کا نام ہے سیاہ سانپ، انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سیاہ سانپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار وضو کے بعد موزہ مبارک پہننے کا قصد فرمایا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ کا موزہ مبارک ایک عقاب اڑا کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد آپ نے دیکھا کہ عقاب نے موزہ منہ
زمین کی طرف کیا جس ایک سیاہ سانپ گرا۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عقاب نے موضع مبارک کا منہ زمین کی طرف کیا جس ایک سیاہ سانپ گرا۔ اس عمل کے بعد عقاب نے موضع رسول خدا کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مأمور فرمایا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ کے حضور ایسی بے ادبی کرتا۔ آپ کے حضور ایسی بے ادبی کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور فرمایا، ہم نے جس حادثہ کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل وفا اور باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا، میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موضع شریف میں سانپ دیکھ لیا تھا، تو یہ میرا کمال نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان و رقص تھا۔ آپ تو سراج منیر ہیں۔ اگر کسی کے دل کے اندھے کو نظر نہیں آتا تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اگر کسی دل کے اندھے کو نظر نہیں آتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، کیونکہ تاریکی کا عکس طریق ہی ہوتا ہے۔ بے شک درس حیات، آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو سپرد اللہ ہی رکھنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔